گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ جیسے قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، غیبت ہو گئی، شراب نوشی ہو گئی، اور باطنی گناہ جیسے کسی سے حسد کرنا، تکبر کرنا، ریاکاری اور بدگمانی رکھنا۔ بہرحال گناہ اگر ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ اس لیے دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ظاہری گناہ کو پہچاننا آسان ہے، جبکہ باطنی گناہ کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے انسان کے ظاہری گناہوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے جو باطنی گناہ ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمیں ان ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ان باطنی گناہوں میں ایک گناہ جس کو کینہ کہتے ہیں، اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دل میں کسی کی دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پا کر اس کا اظہار کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ احیاء العلوم کے اندر کینے کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی رکھے، اس سے بغض رکھے، اس سے نفرت رکھے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ یعنی کہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر آپ کے دل و دماغ میں دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ نظر آ جائے تو آپ ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ کسی کے بغض کی وجہ سے، کسی کی نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، یا اس کے بارے میں اپنے دل میں بوجھ محسوس کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، فتاوی رضیہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور بغض رکھنا یہ حرام ہے۔ یعنی کسی نے ہم پر نہ تو ظلم کیا ہے اور نہ ہی ہماری جان و مال وغیرہ کو نقصان پہنچایا، نہ ہماری حق تلفی کی، تو پھر بھی اگر ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے ہم پر کوئی ظلم کیا ہو یا ہمارا حق مارا ہو، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں بلکہ وہ ہمیں دلی طور پر برا محسوس ہوتا ہے، تو یہ خیال رکھنا یہ کینہ نہیں کہلاتا۔ اور پھر ہم اس سے بدلہ لینے پر قادر نہ ہوں تو اس سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہم قیامت والے روز کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں معاف کر دینا یہ افضل ہے۔ اور اگر بدلہ لینے پر قادر ہوں تو اسے اتنا ہی بدلہ لیں جتنا اس نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اگر زیادہ بدلہ لیں گے تو ہم لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ معاف کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کینہ وہ ہلاک کرنے والی باطنی بیماری ہے
جس میں مبتلا ہونے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور اس سے اس کے آس پاس والے جو افراد ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، معاشرے کا امن سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کینے کی وجہ سے خاندانی دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنے کی بجائے اسے تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، جس سے فتنہ فساد جنم لیتا ہے۔ زمانے میں اس کی بڑی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو یہ بغض و کینہ کوئی آج کی پیداوار نہیں بلکہ یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ ہم سے پہلی امتیں بھی اس کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با کمال ہے، عن قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پچھلی امتوں کی بیماری کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اترانا اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ اور فساد بن جائے۔ تو یہ بیماریاں پچھلی امتوں میں بھی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط میں یہ والی حدیث پاک موجود ہے کہ یہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ تکبر کرنا، اس کے علاوہ دوسروں کی غیبت کرنا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، دوسروں سے بغض رکھنا، بخل کرنا، ظلم کرنا، یہ ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں اگر فی زمانہ ہم لوگ اپنے آپ میں دیکھیں تو ہم میں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں ان بیماریوں سے خود کو بچانا ہے، اور کینہ یہ ایسی بیماری ہے جو مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بیماریاں انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ المعجم الاوسط میں یہ والی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، بے شک چغل خوری کرنا اور کینہ پروری یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، اور یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ چغل خوری کرو گے پھر بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، اور اگر کینہ پروری کرو گے، دوسروں کے لیے بغض رکھو گے، حسد رکھو گے، نفرت رکھو گے، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے اس کو دیکھ کر جلتے رہو گے، خود محنت کرنے کی بجائے اس سے اپنے دل میں نفرت رکھو گے، تو یہ کام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، کہ سبھی کو بخش دیا جائے گا، لیکن جو بغض اور کینہ رکھنے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں، کہ جب تک انسان اپنے دل سے کینے اور بغض کو ختم نہیں کرے گا،
رب ذوالجلال اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ شخص گناہ گار ہے۔ بغض اور کینہ یہ انسان کو، مومن کو تباہ و برباد کرنے والے کام ہیں۔ مسلمانوں کا کینہ اپنے سینے میں پالنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ہر پیر اور جمعرات کو بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن کینہ پرور اپنی اس قلبی بیماری کی وجہ سے وہ بخشا نہیں جاتا، وہ بدنصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بے شمار حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغض اور کینے کی وعیدیں بیان کی ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب ذوالجلال شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات والی رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، رحم کے طلبگاروں پر رحم کیا جاتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال شب برات کو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ رب ذوالجلال جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر رحم مانگے، رب ذوالجلال اس پر رحم کرتا ہے، لیکن جو کینہ رکھنے والے ہیں ان پر رحم نہیں کیا جاتا، نہ ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت رب ذوالجلال تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تیرا خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حالت میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ یا عداوت ہو، کہ رب ذوالجلال نے تجھے خوبصورت چہرہ عطا کیا، تو بڑا حسین چہرے والا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تیرا خوبصورت چہرہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ تیرا چہرہ جہنم کی آگ سے خراب نہ ہو، تو کبھی بھی اپنی صبح اور شام اس طرح نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اگر وہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھنے والا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ جب حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب دیکھیں جنت کی جو خوشبو ہے، جنتی 500 سال کی مسافت پر ہوں گے، ان کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن کینہ پرور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارا ایمان ایک انمول دولت ہے۔ رب ذوالجلال کا بڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان عطا کیا، لیکن اگر کوئی شخص بغض اور حسد میں مبتلا ہو جائے گا تو ایمان کے چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض اگر سرایت کر گئی تو یہ مونڈ دینے والی ہے،
میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. یعنی کہ اگر تمہارے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، بغض کے پیدا ہو گیا، تو کینہ پرور بن گیا، تو ان بیماریوں کی وجہ سے تیرا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اتنی وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں میں حسد کو پالتے ہیں، بغض کو، کینہ کو پالتے ہیں. حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. پہلا حرام کھانے والا، دوسرا کثرت کے ساتھ غیبت کرنے والا، تیسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ یا حسد موجود ہو. اب اگر ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں، تو کیا یہ بیماریاں ہم لوگوں میں موجود نہیں؟ آج اکثریت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو روزی روٹی، جو رزق ہم لوگ کما رہے ہیں، یہ پیسہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا. ایسے ایسے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہمیں رشوت دینے کے لیے مجبور ہو جائیں. دفاتر کے بار بار ان کے چکر لگائے جائیں گے، ان کو تنگ کیا جائے گا کہ یہ بیچارہ مجبور ہو جائے مجھے پیسے دینے کے لیے. جب پیسے دیں گے تو پھر کام کیا جائے گا. اور کچھ لوگ تو اتنے جری ہو گئے، اپنے آپ کو اتنا دلیر اور بہادر سمجھ بیٹھے کہ وہ اپنی زبان سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی اتنے پیسے دو گے تو کام کروں گا ورنہ تیرا کام نہیں ہوگا. ایک جائز کام کے لیے بھی انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں رشوت دے. یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کھانے والا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. لاکھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنا سر جھکائے، گڑ گڑائے، روتا رہے، اس کی دعا کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. دوسرا لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، کیا یہ برائی ہم میں عام نہیں؟ جہاں پر 4 دوست بیٹھ جائیں یا خاندان کے افراد بیٹھ جائیں، وہاں پر یہی باتیں ہوتی ہیں جی فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں عورت، فلاں لڑکی ٹھیک نہیں ہے، فلاں جو شخص میں یہ والی برائی ہے، اس عورت میں یہ والی برائی ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے. غیبت کرنے والے کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ یا حسد بھرا ہوا ہے. کینے کی غلاظت جس کے سینے کے اندر بھری ہوئی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں جتنا مرضی گڑ گڑائے، جتنا مرضی اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے، تو رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس شخص کے دل کے اندر کینہ یا بغض نہیں ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا. ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا. اب دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو فرش پر ہوئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے میرے آقا کو سارا علم عطا کر دیا ہے کہ جو بروز قیامت کام ہونا ہے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کا حساب لگایا جائے گا، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہی فرما رہے ہیں کہ جو اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا. اس وقت ایک انصاری صاحب وہاں سے آئے جن کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی.
انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں ان کو اٹھایا ہوا تھا، تو دوسرے دن بھی صحابہ نے اس کو دیکھ لیا کہ حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ دوسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن کی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابھی اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص اس راستے سے آیا۔ تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو وہی انصاری صحابی اس راستے سے تشریف لائے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا میں کچھ دنوں کے لیے آپ کی مہمان نوازی، کیا آپ میری مہمان نوازی کچھ دنوں کے لیے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ اس دوران میں نے ان کو رات کو قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قیام سے مراد نوافل ادا کرتے ہوئے، کہ حضور نے جس کو جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں وہ 3 دن اس راستے سے وہی شخص آ رہا ہے، تو حضور نے جس کو جنتی ہونے کی بشارتیں دی میں اس کا عمل تو دیکھوں، اس کا عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں اس کے پاس رہا، میں نے اس شخص کو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے نہیں دیکھا، نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور دیکھا کہ جب وہ بستر پر لیٹا ہوتا تھا، جب کروٹ بدلتا تو وہ اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کا ذکر کرتا کروٹ بدلتے ہوئے۔ یہاں کے نماز فجر کا جو وقت ہے وہ ہو جاتا، وہ پھر وضو وغیرہ کرتے، فجر کی نماز ادا کرتے۔ کہتے 3 راتیں ایسے ہی گزر گئیں، مجھے اس میں کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، تو میں نے ان کے اس عمل کو کم سمجھا کہ یہ کوئی خاص عمل مجھے ان کا نظر نہیں آیا، کوئی ایسا خاص عمل ہو جس کی وجہ سے حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تو جنتی ہے، تجھے جنت کی بشارت ملی ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اس راستے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے، تو 3 مرتبہ تمہیں اسی راستے سے آئے گا۔ اور میں نے یہ سوچ کر کہ 3 دن میں اس کے پاس رہوں گا، 3 راتیں رہوں گا، اس کے عمل کو میں دیکھوں گا کہ اس کا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے تمہارے پاس آیا، لیکن مجھے تجھ میں کوئی زیادہ عمل نظر نہیں آیا، کوئی زیادہ عمل مجھے دکھائی نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ عبادت کے لحاظ سے تو میں ایک عام سا آدمی ہوں، عبادت میں میں کوئی اتنا زیادہ عبادت گزار نہیں۔ ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور رب ذوالجلال نے میرے دل کو ایسا بنایا ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہے ہی نہیں، نہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے۔ میرا دل حسد، کینے، بغض، تکبر اور نفرتوں سے پاک ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے دلوں کو بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک و صاف رکھیں۔ رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات جو ہیں اچھے تعلقات قائم کریں، کسی کو ناراض نہ کریں، کسی کو دکھ یا تکلیف نہ دیں۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تھوڑا سا عرصہ۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے نام گننا شروع ہو جائیں تو ہمیں اپنے باپ کے نام کا، دادے کا، پردادے کا، ان کے نام کا پتہ ہوگا۔ ان سے آگے جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، جن کی نسل ہیں، ان کے ناموں کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے نام ہی دنیا میں ختم ہو چکے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اپنے دلوں کو بغض، کینے، حسد اور نفرتوں سے پاک اور صاف رکھیں۔
اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کریں تاکہ گھروں کا، معاشرے کا امن اور سکون برباد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔